نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 14 کے اہم نکات ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کی ہائی لائٹس دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ایک بات جو ہم نے پڑھی تھی، اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے۔ دوسری بات، مومن کی مثال کس کے ساتھ دی گئی تھی؟ شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ رس لیتی ہے اور پاکیزہ ہی کھاتی ہے اور پاکیزہ ہی نکالتی ہے۔ تیسری بات، تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ چوتھی بار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان انسان کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ بہت سی مشکلات سہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، میرے رب کو سب پتہ ہے۔ اور پانچویں بات کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کا ساتھ پانے کے لیے احسان اور تقویٰ کی روش اختیار کرنی چاہیے اور صبر کا طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ چھٹی بات، دنیا کی طرف زیادہ جھکاؤ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے، یعنی جب ہم دنیا کی طلب زیادہ کرتے ہیں تو آخرت سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، یعنی عذاب کدھر سے آتا ہے؟ سر کی طرف سے۔ تو تلاوت قرآن اس عذاب کو روک دیتی ہے۔ جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چلے جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ کس چیز کو دور کرتا ہے؟ عذاب کو۔ یعنی انسان پاؤں سے جب نیکی کے کاموں کی طرف چل کر جاتا ہے تو وہ نیکیاں ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لیتی ہیں۔ تو قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا۔ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کے بال سفید ہوں گے، جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، تو وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا، جیسے تراویح وغیرہ پڑھنے میں، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا، کیونکہ تلاوت کرتے وقت انسان کو پیاس بھی لگتی ہے۔ تو قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بھی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کے لیے آئے گا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی آغاز ہوتا ہے سبحان الذی، کہ پاک ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی جس کی وہ حیرانگی سے وہ اس کو سنیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جائے گی وہ بہت اہم بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کہ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین کی طرف، وہ جگہ کیسی ہے جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں دی ہیں، کیونکہ وہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے، وہاں قدرتی نہریں ہیں، باغات، پھل ہیں، اور وہ زمین انبیاء علیہ السلام کا وہاں پہ پیدائش بھی ہوئی، ان کا مسکن بھی رہا۔ تو اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیوں میں سے دکھائیں، گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ تھا۔ بے شک وہ بہت دیکھنے والا، سننے والا تھا۔
معجزہ کیوں تھا یہ سفر؟ کیونکہ راتوں رات چند لمحوں میں لے گئے، حالانکہ وہ مہینوں کی مسافت تھی۔ بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اسی جگہ رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کس کے ذریعے کروایا گیا؟ براق کے ذریعے کروایا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی گئی اور زین کس دی گئی۔ بس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں پھر براق کو پسینہ آ گیا، پھر براق کے ذریعے سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جو اس بات کا سمبل یعنی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، تو امام المرسلین ہیں۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ساتوں آسمان تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی دی، اس کے علاوہ کچھ ہدایات بھی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی کیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، اس کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اپنے سینے چھیل رہے تھے، یعنی کھرچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہ تھے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے عمل کے لیے بھی ہے، یعنی ہم دوسروں کو اگر نیکی کی ہدایت دیں اور خود اس عمل سے دور ہو جائیں تو یہ بھی بہت عذاب کی بات ہے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے شخص کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تباہ کن گناہوں سے بچنے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے، یعنی اسی طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجیے، یعنی جس میں جماعت کے پاس سے گزرے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کروانے کا کہیں، کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے اور بیماریوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات بھی وہاں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی جنت چٹیل میدان ہے، اور وہاں پہ درخت کیسے لگانے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ایک درخت لگانے کے برابر ہے، تو جو جتنا کرے گا اس کی جنت اتنے ہی سرسبز ہوگی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ تو رات بنی اسرائیل کے لیے تھی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید۔ کارساز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے انسان اپنے کام کر دے اور وہ اس کی حاجتیں پوری کر دے، تو ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی تعریف فرما رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح شکر گزار بن جائے، لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں سوج جاتی۔ اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت
کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی شکر گزاری صرف زبان سے شکر گزاری نہیں ہوتی بلکہ عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طرح شکر گزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے تو اس پر اپنے رب کو یاد کرے، یعنی کیا کرتا ہے؟ یعنی کچھ بھی کھانے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ کا آغاز کرتا ہے اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دوبارہ زمین میں ضرور فساد کرو گے اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر ایسے سخت جنگجو بندوؤں کو بھیج دیا، بس وہ گھروں میں گھس گئے اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس کا حملہ ان پر ہوا اور ان کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ یعنی پہلے حملے کے بعد ہم نے حالات بدلے، جبکہ تمہارے اندر تبدیلی آئی تو ہم نے بھی تم پر سے عذاب اٹھا لیا۔ پہلا حملہ بخت نصر کا تھا، دوسرا حملہ ٹائٹس کا، جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں۔ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے۔ چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے لوگ تم پر مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دن پھیر دیے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ان کو چکھا دیا۔ تو یہ ایک بنیادی قاعدہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، نیکیوں کی طرف رغبت کریں، اور جو کوئی نیکی کرتا وہ دراصل اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے، یعنی اگر تم بدلے تو ہم بھی پھر تمہیں پکڑ لیں گے۔ تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ کوئی قوم ہو، کوئی فرد ہو یا کوئی گھرانہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اس سورت میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے بار بار۔ یہاں پہ قرآن کے آنے کا مقصد کیا بتایا گیا کہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، اس لیے انسان سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کرے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، یعنی قرآن مجید جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں، پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ حقیقت یہ کہ جو شخص تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کے طرز عمل میں لازماً تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا ہے۔ یعنی بعض کا کیا ہوتا ہے، ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے،
یا کاروبار کی وجہ سے، تو پھر انسان اوپر یعنی بعض اوقات ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کے منہ سے خیر کی بات نکلتی ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، بد دعا کر بیٹھتا ہے انسان، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا، لیکن بس وہ بیزار ہو کر منہ سے کچھ بات کہہ دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے، غصے کی حالت میں اپنے لیے، اپنے مال اور اولاد پر بد دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت انہیں اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے، قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو بد دعا دے رہے ہیں اور اس کے اہل نہیں، تو وہ بد دعا الٹی پلٹ کر اسی کے سر آ جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات پر دوسروں کو بد دعا دے کر بلیک میل کرتے ہیں، یعنی ان کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری بد دعا ضرور لگ جائے گی، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اب جس کی بد دعائیں دی جا رہی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ڈرا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ نہیں بگاڑا، آپ کی نیت خراب نہیں، آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو آپ کو بد دعا نہیں لگے گی۔ یعنی اگر آپ ظالم نہیں تو بد دعا آپ پر نہیں پڑے گی، اور وہ کس پر جائے گی؟ واپس بد دعا دینے پر پلٹ جائے گی۔ اس لیے بد دعائیں دینے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت واپس ہم پر ہی لوٹ آئے۔ اس طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کر اولاد کو بد دعا دینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا، کیونکہ تنگ آ کر ہی جو ہے باپ بد دعا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کو نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب کتاب معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا، خوب کھول کر بیان کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نشانیوں کو بھی دکھا رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں، اور یہ نعمتیں تمہارے لیے کس کس فائدے کی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو پا کر، نشانی کو دے کر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا، یعنی انسان جو کچھ کماتا وہ اس کے اوپر لادا جا رہا ہے، جیسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں نکال لائیں گے، مال نامہ یعنی بک آف ڈیڈز، اپنی کتاب کو کھلا ہوا دیکھیں گے، اوپن بک ہوگی جس میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا جو اس نے دنیا میں کمایا۔ پڑھ اپنا مال نامہ، آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو، یعنی ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اب انجام کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے برے اعمال ایسی بری شکل میں ہوں گے کہ انسان خود اسے گھن کھائے گا، اور کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے، مرنے سے پہلے ہی کر لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں، اپنی سوچیں، اپنے معاملات کو خود دوسروں کے ساتھ جو کیے اس کا نتیجہ خود نکالے۔ تو جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ یعنی اپنی برائیوں کو دیکھ کر ان میں سے اس برائی کو دور کر کے جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کر لیا، خاص طور پر جو قرآن کا راستہ ہے وہ سب سے بہترین اور سیدھا راستہ ہے، تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں، خود اسی کو ہوگا۔ یعنی اگر انسان ہدایت نہیں پاتا تو نقصان کس کو ہوگا؟ خود کو۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کیے کا ہی بدلہ ملے گا۔
اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بری طرح برباد کر دینا۔ پیچھے بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا، باقی اقوام کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ آئندہ کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر کچھ لوگ فساد کریں گے، بگاڑ کا راستہ اختیار کریں گے، تو پھر دنیا میں بھی اس کی شامت آ جائے گی۔ تو کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا۔ آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے۔ جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دیں گے، جو وہ چاہیں گے۔ جلدی والی دنیا کون سی ہے؟ یہ دنیا۔ اور جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے ہم اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مزاحمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، اس میں داخل ہوگا۔ یعنی جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، دنیا کے فائدے چاہتا ہے، یعنی انہی کے لیے دن رات کوششیں کرتا ہے، تو اگر کوئی زندگی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس نیکی کا اجر دے دیتا ہے۔ تو جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جن کی کوششیں ہمیشہ سے قابل قدر ہیں۔ تو جو شخص آخرت کا ارادہ کرے کہ مجھے آخرت کا اجر ملنا چاہیے، اس کے لیے مقدر بھر کوششیں بھی کرے، یعنی صرف ارادہ ہی نہ ہو بلکہ کوششیں بھی ہوں، تو وہ مومن بھی ہو۔ ایمان شرط ہے، صرف کوشش و محنت اچھے کام میں نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کوششیں کی قدر کی جائے گی، یعنی ایمان جو ہے سب سے پہلے لازم اور ملزوم ہے، اس کے بعد اگر کوئی نیک عمل ہے تو اس کی قدر ہوگی۔ اس آیت میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ سوچیں ہم گھروں سے نکلے ہی نہ، دین کے لیے کوششیں نہ کریں، دین کو سیکھیں ہی نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی کوششیں جو ہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اس کی محنت کچھ بھی رنگ نہیں لائے گی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی اطاعت سے مدد دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی اطاعت کو کبھی روکا نہیں گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا، دوسروں کی بھی کرتا ہے، اور اللہ جس کی چاہے مدد کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ بعض اوقات انسان جس سے حسد کرتا ہے تو اس کا ہی برا چاہتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر ملے نہ، یعنی خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کے اندر جو کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر صرف میرے گھر میں آ جائے اور دوسرے کی طرف نہ جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ خیر کا بانٹنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کسی کی خیر خواہی ضروری نہیں کہ کسی کو نقصان ہی پہنچ جائے، ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ حسد میں پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو وغیرہ کرنے لگتے ہیں، فساد شروع کر دیتے ہیں زمین میں۔ تو ایسے سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ یعنی جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے، ان کے درمیان کا فاصلہ ایسا ہی ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اور فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ تو جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ تو اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں۔ یہ کون کون دعا کرتا ہے؟ اس کو نماز میں لازم اور ملزوم کر لیں، جو آخر میں دعائیں پڑھنی ہیں تو اس میں جو ہے اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، ورنہ آپ مذمت شدہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائیں گے، یعنی کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، کوئی رازق ہے ہی نہیں، کوئی مالک ہی نہیں ہے، کسی کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، کوئی دینے کے قابل ہی نہیں۔ لہٰذا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت راغب ہو جاؤ۔ اپنی ساری توجہ، اپنی رغبتیں، اپنی تمنائیں، اپنی فریادیں سب کس کے سامنے رکھو؟ اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، ان سے عزت والی بات کرو۔ یعنی یہاں بڑھاپے کی حالت میں
خاص کر کہا گیا کہ کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے، تو یعنی جو ان لوگوں کی خواہشات اور جذبات طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، اور بوڑھے لوگوں کا طریقہ کار جو ہے وہ بدل چکا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے. اور پھر دونوں کے چونکہ مقاصد فرق ہوتے ہیں، طریقے فرق ہوتے ہیں، تو لش بہت ہونی لگتا ہے، یعنی ان کو آپس میں جو ہے ان کے کلیش ہونے لگتا ہے. تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے، تو اس میں تبدیلی مت سوچیں کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے، پکے ہو چکے، مضبوط ہے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر ہی جھکاؤ پیدا کرنا چاہیے، اپنی عادتیں بدلنی چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اولاد ان کے آگے جھک جائے. اور اف سے مراد ہے دو لفظی کلمہ ہے اف، الف اور فا. تو انتہائی ناپسندیدگی اور بیزارگی کے وقت انسان کے منہ سے نکلتا ہے. تو اف پھر وہی بات، اف پھر اسی کام کے لیے بلایا، یعنی ہم ایسے کہتے ہیں نا ماں باپ کو، تو اس کو بھی منع کر دیا گیا. تو پھر جب اف منع ہے تو لمبی چوڑی نصیحتیں، ماں باپ اور جھگڑے، بدتمیزی، بد اخلاقی کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں. یعنی آپ اف کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جیسے بہت سخت گرمی ہے، کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو ماں اپنے بچے کو بازار بھیجتی ہے، یہ چیزیں لے آؤ. وہ اتنی گرمی میں باہر جاتا ہے، چیزیں لے کر آتا ہے، تو ماں جب وہ لے کر آتا ہی، ابھی گرمی سے آتا ہی ہے، تو ماں کہتی ہے اوہو ایک تو چیز رہ گئی ہے. اب وہ بچہ کیا کہے گا؟ اف اتنی گرمی میں پھر جاؤں. یہ والا اف بھی ماں باپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو باقی تو باتیں بعد کی باتیں ہیں، وہ تو ہم بہت کچھ بول جاتے ہیں، وہ تو اس سے اوپر باتیں چلی جاتی، اف سے بھی اوپر ہے. تو یاد رکھیے بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا. تو بھلے آپ صحیح ہو یا ماں باپ غلط ہو، ان کے آگے ہمبل رہیں، بحث و مباحثہ نہ کریں. پھر والدین میں سے بھی ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر پوچھا، پھر وہی تیسری بار بھی یہی کہا، اور چوتھی بار پوچھنے پر کیا فرمایا؟ تمہارا باپ. اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے. یعنی اگر تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو. ماں باپ تو بہت محبت سے پالتے ہیں، لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ کب دنیا سے چلے جائیں اور کس وقت ہمارے سر سے ان کا بوجھ اتر جائے اور کب ہم بھی آزاد ہو جائیں. تو جو تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس بارے میں یا کسی اور کے بارے میں. چونکہ یہاں پیچھے ماں باپ سے متعلق بات ہے تو انہی سے منسلک ہے، تو سب سے پہلے کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے. یعنی دل کے خیالات تو اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے تو عملی طور پر صالح اور نیک ہو تو اپنی غلطی سے رجوع کرے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یعنی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے، اس کے منہ سے غلط نکل رہا ہے، تو پھر وہ پلٹ کا اپنے رویہ اچھا کر لیتا ہے، اس کی غلطی کی پھر معافی ہو جاتی ہے. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا. یعنی تبذیرہ، یہاں سے تبذیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا. تو یعنی بیج کہتے ہیں بیج کو، جیسے بیج پھیلا دیا جاتا ہے کھیت میں، وہ تو بہرحال اگ ہی جاتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی میں جا کر گم ہو گیا. تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم اپنا مال ہر جگہ یوں نہ لٹاتے پھرو. اور پھر خاص طور پر تبذیرہ خواہشات پر خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی ضرورت سے زائد. مثلاً ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا، لباس کے اوپر لباس بھی اسی ضرورت کا ہونا چاہیے اور دکھاوے کا ہو، اور اس پر انسان ہزاروں خرچ کر دیتا ہے، کرتا ہے اسے. اور اسی طرح یہ کہ ناجائز چیزوں پر خرچ کرنا، ضروریات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کر جانا. ایک انسان کی وانٹس ہوتی ہے، دوسری اس کی ڈیڈس ہوتی ہیں. تو ضروریات پر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں. نیڈس یعنی بعض کا انسان بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے ضروریات،
تو یہ بھی ضرورت ہے اور وہ بھی ضرورت ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز آپ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی کام آ جائے گی, اس میں بھی بعض کا غیر ضروری چیزیں جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کام آ جائیں گی. تو وانٹس اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, پھر اس میں انسان حد سے بڑھ جاتا ہے, اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. ابو عبید رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مبذرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں, یعنی جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے ان کاموں میں, جن چیزوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہیں, تو مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا, ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا اور مال کو ضائع کرنا, بکثرت سوال کرنا. یہ تینوں چیزیں کون پسند نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ. یقیناً بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو اس سے ضرور منہ موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو. یعنی بعض کا انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے, تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو مانگنے والے کو کوئی اچھی بات ہی کہہ دو, اچھے طریقے سے اس کو انکار کر دو تاکہ اس کا دل بھی برا نہ ہو. اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ اسے کھول دو پورا کھولنا کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ جاؤ. یعنی انسان خرچ کرتے ہوئے نہ تو انتہائی بخل کرے نہ ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دے, درمیانی راہ اختیار کرے, اعتدال کی راہ اختیار کرے. یقیناً تمہارا رب جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے, وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے, سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی, یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. یعنی والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق, اور ان میں سے سب سے پہلا حق ان کی زندگی کا حق ہے. کہ یعنی بعض کا کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے, ابورشن کروا دیا جاتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے اتنی میری آمدنی ہے, اتنا میرے ایک بچے کے اوپر ماہانہ خرچ ہوتا ہے, اگر ایک اور بچہ آ گیا تو میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. انسان یہ سوچتا ہے نا, تو نہیں, اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اگر جو بچہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس کے رزق وغیرہ, اس کی عمر, اس کی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے, اور اولاد کا قتل کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, یقیناً وہ ہمارے سے ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے, برا راستہ ہے. اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ, اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا, چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے, یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا. یعنی حق کی بنا پر قتل کرنا یعنی قصاص وغیرہ, ولی کا اختیار کیا ہے, چاہے تو قصاص لے لے یا دیت لے کر معاف کر دے, اور اگر اس نے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہیں کرے گا. زیادتی کیا ہے اس کے کہ وہ بدلہ بھی لے لے اور بعد میں پیسے بھی وصول لے لے, یعنی اور بعد میں اذیت بھی دیتا رہے. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرے. یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یعنی سوچ سمجھ کر وعدے کیا کریں, سوچ سمجھ کر پھر اس کو نبھانا بھی لازمی ہے, کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا کہ نہیں. وعدہ خلافی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب معاف کرو تو پورا معاف کرو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو, یہی بہتر انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں, یقیناً کان آنکھ دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا. یعنی یہ بہت بڑی اخلاقی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ بہت ہی زبردست اصلاح ہے کہ امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھی تھاٹس رکھنی چاہیے, اچھے خیالات, وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کریں. قتادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا ہی نہ ہو, یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا ہی نہ ہو, اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم جانتے ہی نہ ہو. یعنی کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں کیا ہوگی, پوچھ گچھ ہوگی. ہم بغیر دیکھے بعض کا بات کر دیتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا, یا بغیر سنے ہم کہہ دیتے ہیں ہاں میں نے بھی یہ سنا ہے. تو یعنی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس سے
نہیں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن پوچھیں گے۔ اسی طرح دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں، یعنی سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو وہم و گمان سے کام لینے کی بجائے اپنی سوچ کو وہم و گمان پر رکھنے کی بجائے علم یقینی طور پر اس کی بنیاد رکھے۔ علم پر جب تک علم نہ ہو تب تک بات نہ کی جائے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی پھاڑ نہیں سکو گے اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے۔ یعنی عباد الرحمن کی صفت یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، معتدل چال چلتے ہیں، نہ عاجزی اور سستی کے ساتھ بہت ہی ڈھیلے ڈھالے اور نہ بہت تیز، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال چلتے ہیں۔ اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے، متکبرانہ چال کی بھی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو یاد رکھیے ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھا دیا گیا، مال خرچ کرنے کا، اولاد سے معاملہ کرنے کا، والدین سے معاملہ کرنے کا، شرم و حیا کا، سوچنے سمجھنے کے بارے میں کس طرح انسان کو بولنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے، کون سا عمل، کون سا پہلو زندگی کا اچھا ہے جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی۔ اور یہ سب کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب بڑا جرم ہے، یعنی شرک ہے۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ آپ کہتے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے مقابل ہو، نعوذ باللہ، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا۔ ساتوں آسمان، زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں کرتے۔ لیکن وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے، اور ہم اگر چپ کر کے بیٹھے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں تو اللہ کو محبوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی آپ ہم کو سنواتے تھے۔ ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کنکریاں لے کر صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی، یعنی ان کی آواز انہینس کر دی گئی۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، یعنی قرآن ان کے دلوں کی تھوٹس میں نہیں آتا، اور ہم نے ان کے دلوں پر یعنی کئی پردے بنا دیے اس سے کہ وہ اس کو سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر بھٹکتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، یعنی کس کی وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے پردہ ڈال دیا۔ جن کو قرآن کے احکامات اچھے نہیں لگتے، وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے، وہ ان کو سننا نہیں چاہتے۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے، یعنی دوسروں کو بہکانے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی، چنانچہ وہ بھٹک گئے، سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پاتے، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو، تو جلد ہی وہ کہیں گے وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے
تعجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہتے امید ہے کہ وہ قریب ہو۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی ہی دے رہے ہو۔ یعنی دوبارہ جب ہم اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جہاں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمیں یہ دنیا جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں لگے گی، یعنی ہم بہت تھوڑا وقت ادھر گزار کر آئے ہیں۔ اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہے جو بہترین ہو۔ یقیناً شیطان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، یقیناً شیطان ہمیشہ ہی سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے کہہ دیا وَكُلِّ عِبَادِي، اپنی طرف نسبت کر دی ہے کہ بندوں کی طرف کی ہے۔ تو اگر ہمیں عباد الرحمن بنا تو لازم ہے اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے، زبان سے اچھی بات نکالے۔ جتنی ریلیشن شپ کی خرابی ہوتی ہے اس کا آغاز زبان سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی سخت کلمہ، کوئی سخت جملہ، کوئی گالی، کوئی جھگڑے کی بات، اور یہ انسان کو شیطان پر جو ہے وہ اکساتا ہے اس بات پہ کہ آپ کہو اس کو اور اس کو سبق سکھا دو، اس کا منہ بند کر دو، اس کو چپ کرا دو۔ ہم ایسے کرتے ہیں نا، اس کو میں مزہ چکھا کر ہی رہوں گی، کہتے ہیں نا اکثر بعض کا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں شیطان انسان سے کروا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات بعض کا ہمیشہ کے لیے خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، زبان کی بے احتیاطی سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، زبان کی بے احتیاطی سے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب زبان کو سنبھال کر استعمال کریں، سوچ سمجھ کر بولیں، پہلے تولے پھر بولیں۔ یہ پوری امت کو ادب سکھا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام، کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، یہ دو چیزیں انسان کو جنت لے جاتی ہیں۔ تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آپ کہہ دیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکارو اور دیکھو، چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی بدلنے کا۔ انہیں پکارو، دیکھو، چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی بدلنے کا۔ یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی قربت کا ذریعہ ہے، تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جسے ہمیشہ ہی سے ڈرا جاتا ہے۔ یعنی اہل عرب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے کچھ جن مسلمان ہو گئے تھے اور وہ اللہ کا قرب چاہنے لگے تھے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، کیونکہ رب کا عذاب بھی ہے ایسی چیز جو اس کو انسان کو یا جن کو ڈرا سکتا ہے۔ تو یہ کون ڈرے تھے اس وقت؟ جن ڈر گئے تھے۔ تو ان لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوجتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کروا دیں گے، ہماری بخشش کروا دیں گے، وہ تو آپ خود بھی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی تم جس بھی مخلوق کو پکڑو گے تو اس مخلوق کو تو خود رب کا رحمت کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی فوت شدہ ہو، چاہے کوئی فرشتے ہو، چاہے کوئی انبیاء ہو، تو سب کے سب کس چیز کے متلاشی ہیں؟ کس چیز کے طلبگار ہیں؟ اللہ کی رحمت کے۔ ان پر اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ ان کو مل جائے۔ اور کوئی ایسی بستی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ بہت سخت عذاب یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ جب بھی بستی والے غلط کام کریں گے، اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا، اور قیامت کے دن تو سب ہی کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں، مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا۔ ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔ یعنی اب ان کے ایک اور سوال کا جواب ہے کہ معجزہ تو ہم صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ہم نے کوئی خواب
جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش. اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہے وہ کون سا خواب تھا؟ یعنی معراج کی رات کا جو واقعہ ہے یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو لعنت زدہ درخت سے مراد یہاں پہ زقوم کا درخت ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیے. اس نے کہا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اس نے کہا کیا تو نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یقیناً اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. یعنی لَأَحْتَنِكَنَّ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس پر قبضہ جما لوں گا. یعنی تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی، میں اس کو اپنا بنا لوں گا. اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے ہمارے پیدا ہم کرتے ہیں، سکھاتے پڑھاتے ہم ہیں، خرچ ہم کرتے ہیں، تعلیم ہم دلاتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے. کیا ہوا؟ کون اس کو اچک کر لے گیا؟ شیطان. کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل گئی تو میں آدم کو نہیں بلکہ اس کی اولاد کو نسل در نسل بہکاتا رہوں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوچے لگاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح وہ چیخ کر ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوچے لگاتا ہے، بس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اگر نہ لیا جائے اللہ کا نام تو بچے کے دل پر جم جاتا ہے وہ شیطان، تو وہیں سے وہ اس کو اپنا بھی بنا لیتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی مسلمان بیٹیاں مائیں خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کریں کہ جس وقت بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو اس وقت کیا کریں، یا تو قرآن کی تلاوت خود کریں یا تو قرآن پاس لگا لیں یا ذکر اذکار جو ہے وہ اس کا جو ہے ورد رکھے اپنی زبان پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے. یعنی تیرے فالور کے لیے کیا بنایا میں نے؟ جہنم. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی زبان سے بہکا سکے، ان پر اپنے سوار اپنے پیادے چڑھا لا اور ان کے مال ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا. ان سے وعدے کر، شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا. اور مہلت میں کیا دیا؟ وَاسْتَفْزِزْ مِنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِالصَّوْتِ کا. اس کے بارے میں مفسرین نے کہا شیطان کی آواز، بانسری، باجے، میوزک کی چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی آوازیں جس کے ذریعے وہ بندوں کو پھسلاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کے ہم کسی بھی طرح کے میوزک سے بچ سکتے ہیں؟ ہر چیز میں میوزک بھر دیا گیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی اذان ہے. پھر آگے فرمایا یعنی تجھے کھلی چھٹی ہے، جس طرح چاہے کام کر. انفرادی طور پر انہیں بہکا سکتا ہوں تو انفرادی طور پر بہکا لے، فوجیں چڑھا لے، اگر جا سکتا ہے تو فوجیں چڑھا لے، ایسا کر لے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ شیطان کو کہہ رہے ہیں کیونکہ جتنے انسان اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار رکھتے ہیں. میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ شیطان سے کہہ رہے کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی غلبہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی کارساز کافی ہے. یعنی میرے بندوں پر بس تیرا اتنا چلے گا کہ تم اس سے کتنی محنت کرو گے، یعنی شیطان کے مقابلے میں رب کی مدد حاصل کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہو گیا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو تھا وہ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ہمارے شیطان جو ہے وہ شیطان ہی ہیں. ان سے ہمیں خود ہی بچنے کی تدبیریں بتا دی گئیں، ہم نے خود ہی ان سے بچنا ہے. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے. یعنی رب کی پہچان نہیں تو تمہاری کشتی کون چلاتا ہے؟ کس نے کشتی کو چلانے کی طاقت دے رکھی ہے؟ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا
جو تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو۔ اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ بناؤ گے۔ یعنی یاد رکھیے، خطرناک راستوں کو عبور کرنا، سمندر کو پار کرنا، جنگل سلامتی سے عبور کر لینا ایک عظیم نعمت ہے جس کو انسان عام طور پر بھول جاتا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کی لہر سے بچا کر جہازوں کو پار لگاتا ہے، اڑاتا پھراتا ہے جہازوں کو، جس طرح وہ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو ان تمام مواقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دوسری بار اس میں لے جائے، پھر تم تو توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ یعنی ہوتا یہ کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب مشکل چلی جاتی ہے تو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے، کیا تم پھر مشکل میں نہیں پھنس سکتے؟ تو آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ تمہیں اپنے رب ہی کے پاس واپس لوٹ رہا ہے، تو اس سے اپنا تعلق درست کر لو۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔ یعنی قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، وہ عذاب سے بچ گیا۔ یہاں فتیل کا لفظ ہے جو کھجور کی گٹھلی کے پھٹے ہوئے حصے میں ایک دھاگے کی سی چیز ہوتی ہے، ایک دھاگا سے نکلتا ہے نا کھجور کی گٹھلی میں سے، اس دھاگے کو فتیل کہتے ہیں۔ یعنی اتنا کم درجے کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کس وقت؟ قیامت کے دن انسان کو ذرا برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی، اس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کتنا چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو جبکہ کل ان سب کا وزن ہوگا۔ بعض کا تو ہم چھوٹی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے کیونکہ اس پر ہمیں کوئی تعریف نہیں ملنی ہوتی، تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کچھ پتہ نہیں کل چھوٹی نیکی فائدہ دے یا بڑی نیکی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ فزیکلی اس کی آنکھیں نہیں تھیں، بلکہ حق سے اندھا بنا ہوا تھا، وہ ہدایت سے اندھا تھا، تو قیامت کے دن بھی اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں دیا جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ راستے میں سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان میں ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بلا شبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لیں، اور تب وہ آپ کو ضرور دلی دوست بنا لیں۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک ہی جاتے۔ یعنی ایمان میں ثابت قدمی کے بارے میں ابن قیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ پلک جھپنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر ثابت یعنی قائم نہ رہیں، تو انسان کا ایمان ہی قائم نہ رہے۔ اسی لیے کیا دعا کرنی چاہیے اپنے ایمان میں ثابت قدمی کے لیے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور یہ دعا بھی بہت زبردست ہے کہ اللہم ارحمتی ارجو فلا تکلنی إلی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید کرتی ہوں، مجھے لحظہ بھر بھی، لمحے بھر میں بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میری مکمل حالت درست فرما دے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے شیطان کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی ایک لمحے میں شیطان اچک کر لے جائے، اور تب ہم آپ کو زندگی اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے۔ یاد رکھیے دوسروں کو در بدر کرنے والا خود بھی کہیں نہ کہیں
ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، یعنی ٹکتا نہیں ہے. دوسروں کا برا چاہنے والا دراصل اپنا ہی برا چاہ رہا ہوتا ہے. ان کا طریقہ تھا کہ جو آپ سے پہلے ہم رسولوں میں سے بھیج چکے اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک. فجر کا قرآن پڑھیں. یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے، یعنی کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہے. مشہود ہونے کا مطلب کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہاں پر قرآن فجر سے مراد قرآن فجر کی نماز ہے، جس میں طویل قرات بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کے مقابلے میں فجر کی اگرچہ 2 رکعتیں، لیکن اس میں جو تلاوت طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے. امام تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں گھروں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے اس چیز کا. یعنی ہم کیا کریں، خاص طور پہ جمعے کے دن کون سی قرات ہونی چاہیے؟ ہاں، پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر. ان کو زبانی یاد کرنی چاہیے، اور میں نے اپنی کلاس میں یہ دونوں صورتیں ماشاءاللہ سے یاد کروا بھی دی ہیں. تو اس کو اہتمام سے جو ہے نا فجر کی نماز میں جمعے کے دن پڑھ لینا چاہیے. تو فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اس آیت کو پڑھ کر بتایا. لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت جو ہے دن کا آغاز یعنی فجر کے بعد کا ہے. اس وقت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی پڑھے یا پھر نماز میں لمبا پڑھ چکے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے انشاءاللہ. اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار ہیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. یعنی رات کے وقت یعنی کون سی نماز؟ تہجد کی نماز ادا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے کیا ہے؟ نفل ہے. امت کے لیے نفل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد جو تھی وہ فرض تھی. تو مقام محمود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا. پھر وہ مجھے اجازت دی جائے گی اور پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. بس یہی مقام محمود ہے. یعنی آپ اس وقت ساری مخلوقی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی. تو جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے کون سی؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ملے گی. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد رات کی نماز کو کہتے ہیں، رات کے نوافل کو. اس کے لیے عام نام قیام اللیل ہے. رات کے شروع میں پڑھے، تھوڑی دیر ٹھہر کر پڑھے، سحر کے وقت پڑھے، سبھی کو قیام اللیل کرنا چاہیے اور سب کا ہی اس میں اجر ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھا، یعنی پچھلے رات یعنی سحر سے پہلے کا وقت. اس وقت کیا کرتے تھے؟ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے. تو تہجد اس کو کیوں کہتے ہیں؟ نیند توڑ کا اٹھنا. جو نماز نیند توڑ کا اٹھ کر پڑھی جائے وہ تہجد کہلاتی ہے. لیکن عمومی طور پر تہجد، خاص طور پر تہجد اس نماز کے لیے ہے. لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز کو بھی تہجد کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ کو لگے کہ آپ سو کر نہیں اٹھ سکیں گے تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی کچھ زائد نفل پڑھ لیں، کیونکہ کچھ لوگ دوبارہ جو سو کر اٹھ نہیں سکتے. کچھ لوگ سوتے ہیں، عشاء کے بعد درمیان میں اٹھتے ہیں، پھر پڑھ کر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں. تو جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، یعنی بعض کا انسان پہلے وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو تہجد تب سو جاتا ہے اور 12 بجے یا 1 بجے اٹھ کے پڑھ لے تو وہ بھی آپ کی تہجد. پھر بعد میں سو جائے، پھر جو ہے فجر کے ٹائم پہ اٹھ جائے. لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے. رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تراویح فرض ہے. تراویح سنت موقدہ ہے. تراویح کیا ہے؟ نفل نماز ہے. پڑھو گے تو بہت بڑا اجر ہے. اور جو رمضان کی، جیسے کہ فرمایا کہ جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ گناہ کی معافی کا ذریعہ بھی ہیں. تو آگے فرمایا کہ آپ دعا کریں کہ میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا اور اپنے پاس سے غلبے کو میرا مددگار بنا. اور آپ کہہ دیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا. یقیناً باطل مٹنے والا ہے
اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ جو ایمان رکھتے ہیں قرآن کے حق میں شفا ہے، ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور رحمت کا باعث بھی ہے، یعنی قرآن سے رحمتیں برکتیں بھی آتی ہیں اس کی زندگی میں۔ لیکن جو ظالم ہے یا جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یا جو ایمان رکھ کر اس کے اندر سے نقص نکالتے ہیں، ان کے لیے نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ ان کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہدایت سے۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، یعنی اکیلے یا سب کے ساتھ مل کر، جیسا کہ ہم یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے، یعنی آ کر کچھ لے کر جاتا ہے یا پھر پہلا بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ تو جہاں تک شفا کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، خاص طور پر سورہ فاتحہ کو لازم پکڑ لیں۔ جب بیمار ہو عام طور پر بھی اپنے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، بچوں پر بھی دم کی جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ اور اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے۔ ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، چاہے ایک ماں بچے کو دودھ نہ پلا کر اس کے حق سے محروم کرتی ہو، یا کسی کو کوئی کام دے کر اس کو پوری اجرت نہ دیتا ہو، اس سے طے کی گئی جو اجرت ہو، یا اسی طرح کی اور بھی گھریلو زندگی میں مثالیں مل سکتی ہیں، جیسے شوہر کا حق نہ دینا، شوہر کا بیوی کو حق نہ دینا، بچوں کو اگنور کر دینا، اس کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، ان کے اندر ایمان پیدا نہ کرنا۔ تو یہ ظلم کی کئی قسمیں ہیں۔ تو اصل میں 3 خاص طور پر ظلم ہے: اللہ اور بندے کے بیچ میں گناہ، یعنی اللہ اور بندے کے بیچ میں جو حقوق ہے وہ پورے نہ کرنا، یا بندوں کے بیچ میں جو حقوق ہے وہ پورے نہ کرنا۔ تو اللہ کے بارے میں جیسے شرک ہے تو جو سب سے بڑا ظلم ہے، تو توبہ جب تک وہ دنیا میں نہیں انسان کرے گا تو یہ جو ظلم ہے یہ اس کا معاف نہیں ہوگا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے، یعنی نعمتیں جب ملتی ہیں تو کیا کرتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے بے وفائی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب بھی تو زیادہ جانتا ہے کون سیدھے راستے کی طرف زیادہ ہدایت پانے والا ہے۔ اور وہ آپ کے آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے۔ یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ روح جو ہے ہمارے اندر کہاں سے آتی ہے، یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اگر ہم اس سے پوچھیں کہ دل کا آپریشن کیسے کرتے ہو، ہم نے تو ڈاکٹری نہیں پڑھی، تو ہمیں کیا سمجھ آئے گی؟ اگر ہم وہ تفصیل سے بتا بھی دیں تو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے گا۔ تو روح کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص علموں میں سے ہے، چونکہ ہم اس لیول کا علم نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سمجھا بھی دیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ روح ہے کیا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ روح اس جسم میں آ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ روح نکل جاتی ہے اس جسم سے۔ اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے، مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی ہو جائیں۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ قرآن کا ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے ہے، یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توحید کا استدلال ہوتا ہے اور دلائل دیے گئے ہیں قرآن کے بارے میں، اور یعنی کہ قرآن کی صداقت ثابت کرتی ہے یہ۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہے، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ظالم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں۔
یعنی کوئی ایک مطالبہ، یعنی بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی شخص آپ سے بے پناہ حجتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ کیوں ہے، یہ کہ ایسے کیوں ہے، تو آپ ان کے جوابات میں ایک بات ان کو کہہ کر ختم کر دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوسروں کو بہت لمبے چوڑے دلائل دیے جائیں. تو بعض کا وہ بڑے ناروا مطالبہ کر لیتے ہیں، انہیں سیل فون چاہیے، انہیں گاڑی چاہیے. یعنی بچے اکثر ماں باپ سے یہ مطالبے کرتے ہیں کہ یعنی ایک مطالبہ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے، تیسرا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ بچوں کی ہر خواہش پوری کی جائے. یعنی بتانا یہ مطلب ہے کہ اب جو اتنے مطالبے اہل مکہ کر رہے ہیں، اہل مکہ کے مطالبے کر رہے ہیں کہ یعنی اہل مکہ کیا مطالبے کر رہے تھے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے مطالبات جو تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائیں، کوئی دلائل دکھائیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ آپ سچے نبی ہو. تو جو چیز فائدے کی نہیں، جو کام کی نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے ان کے مطالبات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں کہ آپ کو ان کے مطالبات پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے مطالبات اسی طرح بڑھتے ہی چلے جائیں گے، تو اس لیے ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ مان لیے جاتے تو تھوڑے دن بعد ایک نیا مطالبہ ان کا آ جاتا. لیکن انہوں نے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی نہیں تھا. وہ کرشمے دکھا بھی دیتے، وہ سونے کا پہاڑ بھی دکھا دیتے، وہ کوئی بھی چیز دکھا دیتے، تو انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کرنا تھا. جہاں آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں سے نہریں جاری کر دیں. خوب جاری کرنا، یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتارتے جسے ہم پڑھیں. آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب، میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے. دیکھیں کتنے زیادہ مطالبات ہیں. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائے اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیں. نہیں، جب انسان زمین پر بس رہے تو انسانوں میں سے ہی رسول ہوں گے. آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے. اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے. یعنی حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر میں جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے. جہنم میں جا کر سب کچھ اب انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیا دنیا میں کیا ہے. اور یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں. یعنی یہ آفت، یہ مصیبت اب ان پر کیوں آئے گی؟ یہ بدلہ کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس پر قادر ہے ان جیسوں کو پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا اور جس میں کوئی شک نہیں. پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا. آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے. انسان بڑا ہی بخیل ہے، یعنی کنجوس اور مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا، مال نہ خرچ کرنے والا کتورا ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے. چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی سحرزدہ سمجھتا ہوں. موسیٰ نے کہا ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے بصیرت کا سامان ہے. اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے. پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے اس کو اور اس کو جو اس کے ساتھ سب کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے.
یعنی دنیا میں تمہاری نسلیں کہیں بھی پھیلی ہوں گے، قیامت کے دن سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا۔ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا، یعنی قرآن ایک ہی دفعہ نہیں آیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا۔ یعنی قرآن ایک لائف سٹائل چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھا سکے۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے، پوری ریویژن کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا۔ لیکن رمضان گزر جائے تو اتنا نہیں، تو تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ آب حیات ہے ایک قسم کا۔ آپ کہتے ہیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ یعنی پھر قرآن کی بات ہے کہ ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پر اپنی ٹھوڑی رکھ لیتے ہیں، بلکہ پیشانی رکھی جاتی ہے، یعنی ماتھے سے سجدہ کرنے کی بجائے ٹھوڑی پر نہیں کرتے بلکہ ماتھے سے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں۔ آپ یعنی دیکھیں کہ جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی ٹھوڑی کہاں لگتی ہے؟ آپ کے سینے پہ لگ جاتی ہے، سینے پہ لگتی ہے نا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، یعنی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ قرآن انہیں خوشی میں زیادہ کر دیتا ہے۔ جو بھی علم رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اس مقام پر پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خشوع و رضو اور عاجزی ہو۔ ہر قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ عاجزی ہونی چاہیے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے رب کو، اور وہ رو پڑے۔ یعنی قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے کہ یعنی ایک روایت کے مطابق ہے کہ جسے ایسا علم دیا گیا جسے رونے پر مجبور نہیں کرتا، وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے۔ علم والے قرآن پڑھ کر سن کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جیسے نجاشی نے یہ آیات سورہ مریم کی آیات سنی تھی تو کیا ہوا تھا؟ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے سورہ نساء کی آیات تلاوت کی۔ تو جب انہوں نے یہ آیات پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں۔ یعنی کیونکہ قرآن جو ہے دلوں کو نرم کرتا ہے، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے سننے والوں کی آنکھیں جو ہے آنسو سے تر ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں۔ آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کرو، نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نہ اولاد بنائی، نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار۔ اور آپ کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔ سورہ کہف مکی ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ نور دینے والی صورت ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے۔ کون اس کا اہتمام کرتا ہے؟ الحمدللہ۔ جو نہیں پڑھتے ان کو بھی جمعے کے دن جو ہے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ نور روشن کر دیتی ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کو، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکہ سے لے کر اس کے جائے قیام تک نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہاں، یعنی پہلی بھی کر سکتے ہیں اور آخری بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب ہے سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے،
انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں، بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، اتنا غم گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ کیا غم تھا ان کو؟ کہ سب ایمان لے آئیں۔ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے اٹریکشن رکھ دی ہیں، لیکن ان سب میں ہمارا امتحان ہے، اس اٹریکشن میں ہمارا امتحان ہے کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ کیا یہ چیزیں پا کر ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور جو بھی زمین پر ہیں بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان کر دینے والے ہیں۔ یعنی یہ سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ یعنی یہ کچھ نوجوان تھے جو بچے تھے جو ایمان لے آئے تھے توحید پر، جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ اور باقی سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے اور شرک کی طرف وہ بلاتے تھے، تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے، تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہجرت کر لینی چاہیے، کیونکہ زمین وسیع ہے اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں اللہ کی عبادت کر سکیں، اور اس جگہ پر نہ رہیں جہاں اس کے لیے فتنہ ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ دار، مال، اولاد سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کرے گا، اپنے دین کو بچا لے گا۔ یعنی ایسی جگہوں پر رہنے کی بجائے جہاں پر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے جہاں اس کے لیے سہولت ہو، کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی، یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا حاصل کیا، دین کتنا بچایا۔ چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب وہ ہجرت کر گئے غار میں، تو غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے جو وہ ٹھہرے، اور ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا۔ ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سب سے زیادہ جو اسباب مہیا کر دیے، ان کو دل کو جما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو جما کر رکھ دے۔ تو یاد رکھیے جب سچی نیت اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے۔ ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم مجھ سے الگ ہو چکے جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا، تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ ان کے لیے تو کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا، کوئی اور شہر، کوئی ملک، کوئی آبادی، کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے پناہ کہاں لے لی؟ غار میں۔ اور آپ سورج کو دیکھیں کہ جب طلوع ہوتا ہے ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کی طرح آ جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ یعنی ان کے اوپر براہ راست سورج نہیں پڑتا تھا، کافی یعنی مخصوص جگہ سے جا کر وہ سو گئے تھے، کیونکہ وہ سائڈ اللہ تعالیٰ ان کو بدلواتے تھے۔ یعنی ایسا سین ہے کہ وہاں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک خوف، ایک دہشت کا سامان طاری کر دیا تھا کہ وہاں پہ کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا، اندر جا ہی نہیں سکتا تھا۔
اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں۔ ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں گے، آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کتنی دیر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ وہ بولے کہ تمہارا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے۔ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں، پر چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے، کیونکہ وہ جو تھا وہ شرک کی جگہ تھی، وہاں پہ زیادہ مشرک لوگ تھے، تو وہاں پہ حلال ملنا بہت مشکل تھا، اس لیے انہوں نے صاف ستھرا یعنی حلال کھانا منگوانے کی وہ پیشکش کی تھی۔ پھر اسی میں سے کچھ دوسرے کھانے کو لائے اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز معلوم نہ ہو، یعنی اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم اتنے 100 سال بعد اٹھے ہیں۔ تو توحید شرک سے بچا کے انسان کے اندر جو پاکیزگی لاتی ہے، جو پاکیزگی سے سارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ کپڑے میں، جسم کے معاملے میں، کھانے پینے میں، ازدواجی تعلقات میں، ہر چیز میں انسان بھی پاکیزگی تلاش کرتا رہتا ہے، گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہو جاتی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ یہاں قرآن کا الحمدللہ نصف ہو گیا، تو احتیاط کے ساتھ یعنی مطلب یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ معاملہ کرے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اتنی مدت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تم سنسار کر دیے جاؤ گے، یا وہ تمہیں اپنے دین سے واپس لے جائیں گے اور تب تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب بھی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے، یعنی بالآخر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو گم ہوئے تھے اور اب نکل آئے، کیونکہ ان کے پاس اس زمانے کے کوائنس تھے، یعنی پیسے تھے، ان کے پاس کرنسی تھی اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی موجود تھیں۔ تو پھر یہ ان کے نزدیک بہت متقی ہو گئے، فوت ہو گئے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کی قبروں کو مسجد کیوں نہ بنا دیا جائے۔ تو یاد رکھیے مسجد قبروں پر نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے، اور قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ کہ قبر والوں کے لیے بھی دل میں ایسے جذبات ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا جائے۔ ہے ایسا کوئی؟ قبر والوں کو اللہ کا اختیار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے مسجد جو ہے قبر والی جگہ پر نہیں بنانی چاہیے۔ جلدی وہ کہیں گے کہ وہ 3 ہے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے وہ 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بغیر علم کے رائے زنی کرنا ہے۔ اور وہ کہیں گے وہ 7 تھے، ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہتے ہیں میرا رب بھی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگے۔ یعنی آپ نے کیا کہنا ہے؟ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ پھر وہی بات آگے کہ جب لوگ بہت زیادہ آرگومنٹ کریں تو اس کو لمبا چوڑا یعنی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، یعنی اس پہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یعنی وحی اترنا 3 دن کے لیے بند ہو گئی۔ تو لیکن اس کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مگر انشاءاللہ کہا کرو، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے گا۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے، انہوں نے 900 سال کا اضافہ کیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا وہ جتنا عرصہ رہے، اور آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کا معلوم ہے، جس قدر وہ دیکھنے والا ہے، کس قدر وہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی توحید کا حصہ ہے کہ ہر چیز پہ اختیار کس کا تسلیم کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ پر وحی کی گئی ہے اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ روکے رکھے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، وہ آپ
اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو خواہش کے پیچھے چلا اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیے۔ کیسے لوگوں کی صحبت میں ہونا چاہیے؟ ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرتے ہوں۔ یعنی آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جو قربانیاں کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، اصحاب صفہ غریب مسلمان، آپ ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریں۔ غافل شخص کی بات نہیں سننی۔ یعنی غافل شخص کون تھے؟ وہاں کے سردار، جو امیر لوگ تھے۔ اور آپ کہتے ہیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا بدلہ، اچھی آرامگاہ ہے۔ اور آپ انہیں دو آدموں کی مثال بیان کر دیں۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنا دی۔ جب ایک اور واقعہ، ایک اور قصہ ہے 2 لوگوں کا۔ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، ان میں سے کوئی کمی نہ کی۔ ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی اور اس کا پھل بہت ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد میں زیادہ باعزت ہوں۔ بعض کا ہم ایسے کہتے ہیں نا، زیادہ مالدار ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ تو غریب ہے، ہم زیادہ امیر ہیں۔ تو اسی طرح اس کا جو باغ تھا وہ زیادہ ہرا بھرا تھا، تو اس نے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی کیسے فریم میں ہوتا ہے انسان کے غلط کام کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، اس سے تکبر کر رہا ہے کہ میں زیادہ مالدار ہوں۔ اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے میرا جو ہے اللہ یہ اس کو چھین لے گا۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا؟ لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ پہلے پیچھے کیا بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، اور یہاں پہ جو نعمتیں دے کر یہ کیوں نہیں کہا، ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں۔ اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے۔ اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے۔ اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ ہی وہ خود بچنے والا تھا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، جو برحق ہے وہی بہترین ہے، ثواب دینے والا، بہترین انجام والا۔ یعنی یہ دن بدل بھی سکتے ہیں۔ یعنی اس نے کیا کہا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہے۔ تو مال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈھل جانے والا، اس نے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ سے کسی نہ کسی طرح سے چلا جائے گا۔ اس لیے جب تک وہ آپ کے پاس ہے تو فائدہ اٹھا لیں، آخرت اپنی سنوار لیں۔
اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اسے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جہاں پانی، دنیا کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا، دنیا بھی ایک حالت میں نہیں رہتی، اور دنیا انسانوں کے لیے آزمائشوں کی جگہ بنی رہتی ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہے، امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم سب کو جمع کریں گے، اور چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کوئی کسی چیز میں چھپ نہیں سکے گا، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور سب پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آگے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے کبیرہ گناہوں کے باوجود جو ہے انسان سے جو ہے نا قیامت کے دن کی ذرا برابر نیکی اور بدی اس کے سامنے آ جائے گی، یعنی اسے کوئی بھی نیکی اور بدی اسے چھپی نہیں رہے گی۔ تو انسان چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے کہ ایسا نہ ہو کہ معمولی سمجھے جانے والے جو بات ہے اسی پر سوال ہو جائے۔ تو کتاب اعمال رکھ دی جائے، بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمال کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہیں سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کو پیدا کرتے ہوئے حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ اللہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جس کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ یعنی یاد رکھیں قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، اور مجرم آگ دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، وہ اسے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان اکثر باتوں میں بحث و مباحثے کرتا ہے اور نقص نکالنے کی کوششیں کرتا ہے، اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائے۔ جب ہدایت ان کے پاس آ چکی وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے، یہ عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ یعنی اکثر قوموں کا یہی حال ہے کہ انہوں نے عذاب کے آنے کا انتظار کیا، اس سے پہلے مانتے ہی نہ تھے۔ اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی، تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اس کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا کہ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یعنی جب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو لوگ اس کے اوپر بھی مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہاں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے، یعنی جو قرآن کی باتوں پر مذاق اڑاتا ہے۔ اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اگر وہ اس وجہ سے انہیں پکڑتا تو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ یعنی پچھلے انبیاء کی تباہی ایک مقررہ وقت پر کی گئی، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم میں پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں۔ یعنی اب ایک اور قصہ بیان یہاں پہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یعنی یہ علم حاصل کرنے کی طلب تھی ان میں۔ اس قصے کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بھی زیادہ کوئی بڑا عالم ہے؟
تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھا. تو کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملے جو ان سے زیادہ علم جانتا ہے. تو اصل میں پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری ہیں، پہلے حصے میں حکومت، دوسرے حصے میں دولت تھی، اور تیسرے حصے میں علم ہے، اور اگلے حصے میں جو ہے وہ اختیارات آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں ہیں وہاں پہ بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بھی ہے، تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے. تو دوسری بات کہ علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی سفر کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے. تو ہم تو یہاں سے قریب سے بھی نہیں آ سکتے، ہمارے گھر کتنے دور ہیں، اتنے زیادہ دور تو نہیں ہے نا، تو ہم قریب سے بھی نہیں آ سکتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا لمبا سفر طے کر رہے علم کی خاطر، حالانکہ وہ بھی عالم ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو بہت علم ہے، اگر چھوٹا سا علم نہیں بھی مجھے ملا تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، انہوں نے علم کی مزید طلب رکھی، یہاں تک کہ اگر وہ عالم بھی ہو جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کوئی اور عالم ہے، تو انہوں نے کہا نہیں. تو ان سے بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں اور آگے بڑھ جائیں. یعنی عالم کو بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے اور مزید جو ہے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی، ربی زدنی علما. اور یہ ہمیں بھی جو ہے اس کو دعاؤں میں رکھنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہے جس میں لوگوں نے سال سال علم کے لیے سفر بھی کیا. جیسے امام بخاری 16 سال تک سفر کرتے رہے، بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے، پھر انہوں نے ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے لکھا. 1000 استاذوں سے زیادہ استفادہ کیا انہوں نے. پھر اسی طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا تھا، اور وہ سفر بھی آج تک کا سفر نہیں تھا بلکہ بہت مشقت بڑا سفر ہوتا تھا. آج کل تو ہم نے کہیں بھی جانا ہے ایزیلی پہنچ جاتے ہیں، یعنی کراچی بھی جانا ہے تو آدھے گھنٹے کا سفر ہے جہاز میں کریں تو لیکن وہ مسافتوں کا سفر ہوتا تھا، بڑا لمبا سفر ہوتا تھا. تو یہ سفر سارے اسفار کی زیادہ خوبصورت سفر ہوتا تھا جو علم کے لیے کیا جاتا تھا. تو یاد رکھیے علم کے راستے کا سفر جنت کا سفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اب اس سفر پر جاتے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یشوع بن نون کو بھی لے لیا. تو اب یہ دونوں سفر کر رہے ہیں. چنانچہ جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سفر تھکا دینے والا بھی ہوتا ہے، اس کا اظہار بھی انسان اگر کر لے تو کوئی ایسا حرج والی بات نہیں، یہ اللہ کی ناشکری میں نہیں آتا. اس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے بلوایا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب سا راستہ بنایا. یعنی یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ نے مچھلی آپ لے کر چلے تھے، اور یہ نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی. ظاہر ہے آپ مچھلی کو ٹوکری میں ڈال کر لے کر گئے تھے، تو ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی زندہ تو نہیں ہوگی نا. تو لیکن اللہ کے حکم سے اس کو زندگی ملی، زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی. تو کہا وہی تمہاری جگہ ہے جہاں پہ خضر علیہ السلام تم سے ملیں گے. لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے، اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے اور وہ مچھلی دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی چیز کو تو ہمیں تلاش تھی، حالانکہ وہ واپسی بڑی مشکل کی واپسی تھی. پھر وہ دوبارہ واپس آئے ادھر سے. موسیٰ نے کہا کہ یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس ایک رحمت عطا کی تھی، جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا. یعنی یہ بندہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام. ان کی اصل حقیقت نہیں معلوم کہ کوئی انسانی بندہ تھا یا کوئی جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا. بہرحال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات نہیں بتائی، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس مقصد کے لیے اس کے پیچھے نہیں لگنا. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی؟
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عاجزی سے ان سے علم سیکھنے کے حوالے سے بات کی. اس نے کہا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے. یعنی کیونکہ معلم کو طالب علم کو کی مشقت کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مشقت کر سکتے ہیں، ان کا وہ جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم اس بات پر صبر نہیں کر سکو گے، تو تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا. تو موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایکسائٹیڈ تھے وہ علم سیکھنے کے لیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو وہ سیکھ بھی نہیں سکے گا. تو مثلا استاد کہتے ہیں کہ 10 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھو، تو جو شاگرد ہے وہ پڑھے نا تو پھر کیا ہوگا، یعنی یہ یاد نہیں ہوگا. یعنی استاد کو پتہ ہے کہ میرا شاگرد کتنی دفعہ پڑھے گا تو پھر اس کو یاد ہوگا. اسی طرح کا وہ ان دونوں کا ریلیشن تھا. اس نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ شروع کر دوں. چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا؟ کیا آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے. یعنی کشتی میں سوراخ کا مطلب ہے کہ سب کو ڈبو دینا. اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے؟ یعنی بہرحال ان کے راستے میں صبر، استاد کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض کا پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. تو یہ صرف کوئی دینی علم ہی نہیں، دنیاوی علم میں بھی صبر کرنا چاہیے. ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی سال چاہیے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے بھی بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر اسی طرح گھر کے کام کاج سیکھنے کے لیے بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے. بعض کا جو ہے امیاں بعض کا کہتی ہے تم نے کیا کر دیا، یا یعنی استاد اگر پڑھا رہا ہے تو استاد ڈانٹ بھی سکتا ہے، تو اس پر بھی جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے. تو اگر صبر ہوں گے، سیریس ہوں گے تبھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. تو موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائیں. چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ لڑکے سے ملے، پھر اس خضر نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے قتل کر دیا؟ بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا. الحمدللہ ہمارا یہ پورا ہوا. حالانکہ یہ قصہ سننے کی سب کو ہو رہی ہوگی کہ ہم یہ قصہ سن لیں، لیکن ظاہری بات ہے ایک پارہ روز کا پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے ٹائم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پارے کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے سکھانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر گامزن کر دے اور ہمارے لیے ہدایت لینا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت آسان فرما دے، ذکر اذکار آسان فرما دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں فرمائے، ہماری زندگیوں میں ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو بہت زیادہ دہشت والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں غیبت سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، ہمیں اس طرح کی باتوں سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت میں بھی بھلائیاں فرمائے، اور ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں کو صحتوں میں تبدیل کر دے. ہمیں جو پریشان ہیں ان کی سب کی پریشانیاں دور فرمائے. جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے بر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت عطا فرمائے، خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان والدین کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.